بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیاز صدیوں سے کاشت ہونے والی سبزیوں میں سے ایک ہے۔ اسے اطباء اور غذائی ماہرین ایک منفرد قسم کی غذا قرار دیتے ہیں جو پکوانوں کا ذائقہ بہتر بنانے اور کھانوں کو محفوظ کرنے میں بے مثال ہے۔ پیاز ایسی سبزی ہے جس کے بغیر کھانا نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ پیاز چاہے سلاد کے طور پر کھایا جائے یا سالن میں ڈالیں، یہ بہترین غذا ہے۔ یہ صرف خوراک ہی نہیں بلکہ اپنے اندر صحت و تندرستی کو یقینی بنانے اور بیماریوں کو بھگانے کا حیرت انگیز طبی ٹانک بھی ہے۔ ماہرین طب نے متعدد تحقیقات کے بعد پیاز کے استعمال صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیا ہے، اور لہسن بھی تمام کھانوں میں استعمال ہونے والی غذائیت سے بھرپور سبزی ہے۔ اس کے فوائد کے اس بات سے یہ اندازہ لگا لیں کہ رومن، مصری، ایرانی، یہود عرب اور دنیا کی تمام اقوام نے لہسن کے فوائد پر گفتگو کی ہے، اور کسی نے آج تک اس کے استعمال کو خطرناک نہیں کہا۔ اسے مسالہ جات کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ جدید تحقیقات میں صحت کے حوالے سے اس تیز بو والے لہسن کے بے شمار فوائد سامنے آئے ہیں۔ اس کا باقاعدگی سے استعمال کئی بیماریوں بشمول عام سردی، کھانسی، بلڈ پریشر، دل کے امراض اور کئی دیگر مسائل سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لہسن اور پیاز کے فوائد سے آگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ دونوں کون کون سی بیماریوں میں علاج کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو پیاز اور لہسن کے متعلق حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ آگاہی دیتے ہیں، کیونکہ بعض افراد صرف اس وجہ سے لہسن اور پیاز نہیں کھاتے کہ حدیث مبارکہ میں ان کی ممانعت آئی ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حدیث مبارکہ میں کس وقت اور کس وجہ سے ان کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کم و بیش 60 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں جن میں پیاز کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے چند احادیث آپ کو سناتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں خیار بن سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیاز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری کھانا تناول فرمایا اس میں پیاز شامل تھا۔ حضرت عطا بن معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں درختوں یعنی لہسن اور پیاز سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو انہیں کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے، اور فرمایا کہ اگر تمہیں اسے ضروری کھانا ہو تو اسے پکا کر انہیں مار دو، یعنی پیاز اور لہسن کو پکا کر ان کی بدبو کو زائل کر کے پھر کھاؤ۔ ان حدیث مبارکہ میں کچا پیاز اور لہسن کھانے کے بعد مسجد سے الگ رہنے کا حکم ہے، کیونکہ کچا پیاز اور لہسن کھانے کے فوراً بعد منہ سے بدبو آتی ہے۔ یا وہ ترکاری یا سالن جس میں پیاز اور لہسن کا زیادہ استعمال کیا گیا ہو وہ کھانے کے فوراً بعد مسجد میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اوقات کے قریب اس طرح کی کوئی بھی بدبو والی چیز استعمال ہی نہ کریں۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں جن میں ذکر ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا کہ شاید ان چیزوں کے حرام کا حکم نازل ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں حلال کو حرام کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہسن اور پیاز کو کچی حالت میں اس لیے پسند نہیں فرماتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، اور اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ جب ایک شخص کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز کھانے سے انکار کیا تو صحابہ کرام نے بھی انکار کر دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھاؤ، کیونکہ جن سے میں نے ملاقات کرنی ہوتی ہے تم نے نہیں کرنی ہوتی۔ تو چلیں اب آپ کو پیاز کے مختصراً فوائد بتاتے ہیں، اس کے بعد لہسن کے فوائد بتائیں گے تاکہ آپ ان سے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 1، زہریلے مادوں کا اخراج۔ اگر آپ کے جسم میں زہریلا مواد اکٹھا ہو گیا ہے تو رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلوے پر ایک پیاز کاٹ کر باندھ دیں اور سو جائیں۔ یہ آپ کے جسم کے اندر موجود فاسد مادوں کو خارج کرنے کا مؤثر ذریعہ ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ معدے کی تیزابیت سے بھی نجات ملے گی۔ نمبر 2، امراض قلب۔ خون میں کولیسٹرول کی زیادتی موٹاپے سمیت کئی بیماریوں کو دعوت دیتی ہے، جس میں دل کا عارضہ لاحق ہو جانا سب سے خطرناک بیماری ہے۔ پیاز کے استعمال سے کولیسٹرول کی زیادتی سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق پیاز میں فلیوونائڈز پائے جانے کے سبب اس کے استعمال خون میں منفی کولیسٹرول کی مقدار کو گھٹاتا ہے، جو کہ دل کی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، گلے کا انفیکشن۔ ماہرین صحت نے حال ہی میں پیاز کے طبی فوائد پر مبنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پیاز سلفر کے مرکبات سے بھرپور ایک ایسی سبزی ہے جو جسم میں مضر صحت جراثیموں کو ختم کرنے اور انفیکشن سے نجات دلانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک ریسرچ میں دریافت کیا گیا کہ رات کو سوتے وقت پیاز پاس رکھ لیا جائے تو کھانسی نہیں ہوتی۔ اگر بچوں اور بڑوں کو رات کو کھانسی ہونے لگے تو اس سے آنکھ کھل جاتی ہے اور کافی مشکل پیش آتی ہے۔
اس کے لیے رات کو سوتے وقت اپنے سرانے 2 حصوں میں تقسیم پیاز رکھنا نہ بھولیں۔ نمبر 4، کانوں میں تکلیف۔ اگر آپ کانوں میں درد محسوس کرتے ہیں تو ایک بار پیاز کو بھی آزما کر دیکھ لیں۔ رات کو پیاز کاٹ کر اس کی ایک کاش سر کے قریب رکھ لیں اور صبح کو اس کے نتائج ملاحظہ کریں۔ انشاءاللہ کان درد سے افاقہ ہوگا۔ نمبر 5، قوت باہ۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کے استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اگر اس کا باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو مردوں کو کسی قسم کی بھی ادویات کا سہارا نہیں لینا پڑے گا اور ازدواجی زندگی میں کسی قسم کی شرمندگی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ نمبر 6، شوگر۔ پیاز اینٹی آکسیڈنٹ مادوں سے بھرپور سبزی ہے اور شوگر جیسی خطرناک بیماری سے لڑنے میں انسانی جسم کو مدد فراہم کرتی ہے۔ پیاز میں موجود کرومیم شوگر کے مریضوں کی شوگر کنٹرول میں رکھتا ہے۔ پیاز کرومیم کا ایک ذریعہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ خون میں شوگر کی سطح کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اب پیاز کے حوالے سے احتیاطیں جان لیں۔ اگر پیاز غلط وقت پر کھا لیا جائے تو یہ فائدے کی بجائے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے اوقات بھی ہیں جن میں پیاز کے استعمال صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ پیاز کو صبح یا شام کے وقت استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان اوقات میں اس کے استعمال قوت باہ کو کم کرنے کا باعث بنے گا۔ شام کے وقت پیاز کھانا مردوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، لہٰذا رات کے کھانے میں سے ہاتھ بھی مت لگائیں۔ ہاں، اگر کوئی ماہر طبیب آپ کی طبیعت کے حساب سے صبح کے وقت تجویز کرے تو پھر کھا لیں، نقصان کا باعث نہیں بنے گا۔ اب لہسن کے فوائد جان لیں۔ نمبر 1، نظام ہاضمہ۔ لہسن کا خالی پیٹ استعمال معدے کی مختلف بیماریوں کو قابو میں رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہاضمہ کو تیز کرتا ہے۔ اس کے استعمال گیسٹرک وال میں سوزش اور تکلیف کو کم کرنے میں بھی اہم کردار کا حامل ہے۔ لہسن آنتوں کی بیماریوں بشمول پیچس، اسہال وغیرہ کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 2، سردی میں نزلہ زکام۔ ایک ریسرچ کے مطابق لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو 3 ماہ تک لہسن کھلایا گیا اور دوسرے کو ایک دوا دی گئی۔ ریسرچ کے دوران یہ بات دیکھنے میں آئی کہ جن کو لہسن کھلایا گیا تھا ان کو سردی نے کم متاثر کیا، جس کے باعث وہ لوگ نزلہ زکام جیسے مرض سے بچے رہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے اور سردیوں میں اس کے استعمال سے انسان نزلہ اور زکام سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ لہسن کا باقاعدگی سے استعمال عام سردی پر قابو پانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، قوت مدافعت۔ لہسن کا باقاعدگی سے استعمال قوت مدافعت کو جلا بخشتا ہے اور تھکاوٹ کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جسم میں توانائی کو بڑھاتا ہے اور بڑھاپے کی عمر میں بھی لہسن کا استعمال اہم ہے۔ اگر آپ کچے لہسن کو خالی پیٹ کھائیں تو پیٹ میں موجود بیکٹیریاز پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے ہوں گے، تو یہ لہسن کی طاقت کے خلاف لڑ نہیں پائیں گے، جس سے آپ صحت مند اور کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ لہسن کو خالی پیٹ کھانے سے بیماریوں کے خلاف جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 4، صحت قلب۔ لہسن کی متعدد خصوصیات میں سے ایک خصوصیت دل کی مختلف بیماریوں کو کم کرنے میں مدد کرنا ہے۔ لہسن کا استعمال خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے اور بدن میں موجود مضر کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے دل کی متعدد بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، ہائی بلڈ پریشر۔ لہسن کا باقاعدگی سے استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں لہسن میں موجود نائٹرک آکسائڈ خون کی خلیوں کو آرام دیتا ہے اور خون کو پتلا کرتا ہے، جس سے آپ کا دوران خون کا نظام ٹھیک رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہائی بلڈ پریشر سے بھی نجات ملتی ہے۔ اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگیں تو روزانہ خالی پیٹ لہسن کا استعمال کریں تو بہت جلد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو رہی ہے۔ اب احتیاط جان لیں۔ خیال رہے کہ اگر آپ معدے کے زخم یعنی السر جیسے طبی مسائل سے دوچار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ لہسن کو کچی حالت میں اور خالی پیٹ کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔